اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب، جس کی چھٹی شریف 6 تاریخ میں آج ہم بیٹھے ہیں، اور یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں عالم اسلام کی ایک عظیم علمی اور فکری شخصیت، معین الملت والدین عطائے رسول حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال اور عرس مبارک ہے۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا شمار ان باکمال شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کردار، گفتار اور اپنے اخلاق کے بل بوتے پر لاکھوں دلوں کے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کیا ہے۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیستان ایران سے چلے، مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے، اور وہاں سے پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو آنے کا حکم ہوا۔ عطائے رسول آپ کا ایک لقب ہے، اس وجہ سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ان شہروں میں اپنا دین پھیلانے کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر بھیجا۔ حضرت سیدی خواجہ معین الملت والدین سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، باکمال شخصیت ہیں، لیکن اس سفر کے دوران جو ہے وہ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 40 دن قیام فرمایا، اور جب اٹھے تو یہ نعرہ آپ کی زبان پر تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک بھی ان شخصیات میں سے تھی جنہیں باطل کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے اخوت، بھائی چارہ اور باطل کا مقابلہ بڑے آسان انداز سے کیا، اور پھر وقت آیا کہ وہی باطل قوتیں آپ کے قدموں کے اندر جھکی ہوئی تھیں۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے: توبہ کے لیے سب سے پہلے کم کھانا، کھانے پینے کے معاملات میں خاص طور پر خیال رکھے۔ اسی طرح فرمایا توبہ کے لیے دوسرا جو اہم راستہ ہے وہ کم بولنا ہے، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور اس حوالے سے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جس نے اپنے زبان کو کنٹرول میں کیا وہ نجات پا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم سوئے، یعنی کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا، یہ ولایت کی طرف جو ہے وہ راستے بڑھتے ہیں۔ سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک اور آپ کے جسم کے جو ہے وہ ذرے ذرے کے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب احادیث مبارک پڑھتے اور احباب کو بتاتے تو جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو جاری رہتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت والے دن اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے گا کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور پھر فرماتے کہ جس کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا وہ کس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے گا، یہ کہتے ہوئے پھر رو پڑتے، اور جو ہے وہ آنسوؤں کا ایک سمندر سا جاری ہو جاتا۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو ہے وہ محبت، اخوت کا درس دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ 45 سال آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر گزارے، اور آپ نے جو سب سے بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی خانقاہ پر، اور یہ صوفیاء کا جو ہے وہ در امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے اپنی خانقاہوں پر جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں، وہیں خلق خدا کی مدد کے لیے، خلق خدا کی داد رسی کے لیے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے۔ سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے خانقاہ پر ایک سرائے سی بنائی جس میں ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کا اہتمام ہوتا، کھانے کا اہتمام ہوتا، اور وہاں سونے بیٹھنے آرام کرنے کے لیے معاملات دیکھے جاتے۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گو کہ ایک عرصے سے اس جہان سے رخصت ہوئے، لیکن ساری زندگی لوگ ان کی جو ہے وہ محبت، ان کی عقیدت اور ان کی کردار اور گفتار کی گواہی دیتے رہیں گے۔
دلی دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان جیسی نیک شخصیات سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے